اور بریلویت بھی ہائی پیک پہ تھی، اونچی سطح کی بریلویت، اور اس ماحول میں رہ کے رغبت کچھ دین کی طرف بہت زیادہ تھی، لیکن پورا دیندار خود کو نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن دین سے ایک اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی، اور خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کے طریقے میں اپنی زندگی گزاروں، اور وہی سلسلہ چلتا رہا، اور جیسا ماحول تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جیسا ایک عام مسلمان یا ایک عام آدمی ریچولز کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، رواجوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور ان رواجوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہیں، تو اسی طرح میں بھی عام لوگوں کی طرح اسی ماحول میں پلا بڑا، اور میں یہ سمجھنے لگ گیا کہ جو ہمارے ارد گرد رسم و رواج ہو رہے ہیں وہی دین ہے، وہی اصل ہے، اور اس پہ کافی عرصہ میں محنت بھی کرتا رہا، لیکن دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں ہر وہ طریقہ کروں جو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو یوں یہ میرا کچھ پس منظر ہے، جس سے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں اور کس میں شرکت کرتا رہا۔ طارق صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ آپ کا پیدائشی مسلک بریلوی تھا، تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کو کیا چیز بریلویت سے دیوبندیت کی طرف لے گئی؟ اچھا، اس میں ایک چیز میں اپنے میں دیکھتا ہوں جب میں بیٹھ کے غور کرتا ہوں کہ بریلویت کی کچھ چیزوں سے مجھے شروع سے ہی، چائلڈ سے ہی مجھے کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی، مطلب قبروں پہ جھکنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ مجھے شروع سے ہی، مطلب اللہ پاک نے مجھے اس کام سے شروع سے ہی شاید دور رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تربیت کا وہ حصہ تھا اس اسٹیج تک آنے میں، کہ مجھے ان چیزوں سے ایک قسم کی بے رغبتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آدمی قبر پہ جھکے اور قبر پرستی کرے اور وہ کام کرے جو عقل تسلیم بھی نہیں کرتی ہے۔ یہ دیوبندیت میں یہ چیزیں مجھے کم نظر آئیں، میں سمجھتا تھا کہ اس میں نہیں آئی ہے۔ بہرحال اعمال دونوں کے، اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے اعمال میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے، لیکن مجھے یہ صرف ایک فیکٹر تھا کہ میں قبر پرستی کا قائل نہیں تھا۔ میں کہتا تھا کہ جو مر چکے ہیں وہ بہرحال کسی کو فیض نہیں پہنچا سکتے، اگر وہ فیض پہنچانے والے ہوتے تو بہرحال وہ جب فوت ہو گئے تھے تو وہ خود اپنا غسل وغیرہ خود کیا کرتے اور خود اپنے کپڑے اتار سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد ان کا فیض کا میں قائل نہیں تھا، اور یہ ایک واحد فیکٹر تھا کہ مجھے دیوبندیت کی طرف لے آیا، کیونکہ اس میں میں نے دیکھا کہ بہرحال ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مردہ پرستی ہو اور یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس میں بھی ہے، تو وہ اب جا کے معلوم ہوا، لیکن پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس سے بہرحال بہتر ہے، تو یہ چیز مجھے دیوبندیت کی طرف لے آئی۔ اچھا طارق صاحب، اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بریلویت میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں دیوبندیت میں وہ کم نظر آئیں، کیا آپ نے جو سوال آپ کے یا اشکال آپ کے ذہن میں آتے تھے وہ کبھی آپ نے بریلوی علماء اکرام سے بھی ان کے بارے میں کچھ پوچھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ بیان کرتے ہیں، جیسے قبر پرستی یا دوسرے تیسرے کام؟ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دلائل سب کے پاس ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی دلائل کے بغیر بیٹھا ہوا ہے، دلائل سب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لاجک سے بات کرتے ہیں۔ اب صرف فرق یہ کرنا ہوتا ہے کہ لاجک کس کی صحیح ہے، مطلب دلیل کس کے پاس مضبوط ہے۔ دلیل تو سب کے پاس بھی ہے، اب یہ قادیانی بھی دلیل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عیسائی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے دور میں یہودی جو تھے ان کے پاس بھی دلائل تھے، لیکن پرکھنا یہ ہوتا ہے کہ دلائل سچے کس کے ہیں، مطلب کس کے پاس سچی بات ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو میں جب ان سے پوچھا کرتا تھا تو وہ مجھے دلائل ضرور دیا کرتے تھے کہ بھائی دلائل ہیں، اور اس وقت میرا ذہن دلائل مان بھی لیا کرتا تھا، اور کہ بھائی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب مجھے یہ تمیز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ دلائل کہاں سے لیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ عقلی دلائل مجھے سمجھ آ جاتا، میں کہتا تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری عقل ناقص ہے، شاید میں نہیں سمجھ پا رہا۔ اس طرح جو ان سے پوچھا کرتا تھا، اور زیادہ تر علماء جواب دینے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ان سے سوال کرنا گستاخی ہے۔ یہ ان علماء میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ سوال کرنے نہیں دیتے عوام الناس کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم محدود ہے، آپ کو نہیں پتا، اور علماء بہتر جانتے، اتنے بڑے بڑے علماء کام کر گئے، بہرحال وہ بہتر کر گئے، تو یہ سلسلہ میرا۔ طارق صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ دیوبندیت کی طرف آئے، اب دیوبندیت میں دو طبقے ہیں، آپ کس طبقے میں تھے؟ میں وہی، چونکہ بریلویت میں یہ تھا کہ مجھے قبر پرستی سے، تو میری خواہش تھی کہ میں یہ حیاتی جو جن کا عقیدہ یہ کہ آپ علیہ السلام وہ حیات ہے قبر میں بھی، اس سے میری کوئی بات بنتی نہیں تھی، لگتی نہیں تھی، میں کہتا یہ عقیدہ نہیں ہے، بہرحال وہ فوت ہو چکے ہیں، تو میں زیادہ تر میری اٹریکشن جو تھی وہ مماتی، میں کہتا تھا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اپنی قبر میں وہ زندہ نہیں ہے، تو میری ساری توجہ دیوبندی مماتی، اور اس کے اندر پھر بہت سارے فریکشنز ہیں، یہ تھوڑے سے نہیں، یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ پھر بہت سارے لوگ ہیں، جیسے بریلویت میں بہت سارے فریکشنز ملیں گے، 10-12 شاخیں آگے چلتی ہیں، اس طرح دیوبندیت میں حیاتی، مماتی، شاہ جماعتی، اور پھر آگے بہت سارے چلتے رہتے ہیں، تو اس میں بعد میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہے، لیکن بہرحال میں نے حیاتی جو تھے اور مماتی ان کو پکڑے رکھا، میں نے کہا کہ ان کا ساتھ ٹھیک ہے، اور اسی سلسلے میں پھر میں مزید آگے جب اس کو ایکسٹینڈ کیا، پھر میں تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو گیا،
اور وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی جماعت. میں کہتا تھا اتنے یہ جدوجہد کرنے والے لوگ، اتنی قربانی کرنے والے لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، لوگوں کی اچھی بری باتیں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ان کو مناتے ہیں اور دین کی طرف لاتے ہیں. اس جماعت کے ساتھ میں بہت چلا اور بہت بہت دور تک گیا، اور طارق جمیل صاحب سے میں بہت متاثر تھا، اور ان کے کیسٹس اور ان کی تقاریر اور یہ سب میرے پاس ذخیرہ تھا، اور ان سے باقاعدہ خط و کتابت بھی میں کیا کرتا تھا. اور میں ان کو کہا کرتا تھا طارق جمیل صاحب سے کہ میرے سے زیادہ آپ کو چاہنے والا شاید کوئٹہ میں کوئی اور نہ ہو. اور یہ اسٹیج آئی کہ ابھی جب وہ پچھلے سال کوئٹہ آئے تھے تو میری وہ رغبت مجھے نہیں تھی. میں نے ان کے لیکچر ضرور اٹینڈ کیے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کہاں کہاں کس کس جگہ کس انداز سے بات کو وہ توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں. یہ فرق صاف نظر آ جاتا ہے جب آپ حق پہ آتے ہیں. اچھا طارق صاحب، آپ نے بیان کیا کہ آپ حیاتی یا مماتی گروپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ کا تبلیغی جماعت کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ کیونکہ یہ تو سارے حیاتی ہیں، تو ان سے آپ کیسے ملے؟ ہاں، یہ انٹرسٹنگ سوال ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا جب میں تبلیغ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور ان کے ساتھ وہ وقت لگانے لگ گیا، اور ان کی جو ہے نا نصرت ہجرت جو بھی ان کے معمولات ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنے لگ گیا. بعد میں جب ان کا میں نے اسٹف پڑھا، جو ان کی کتابیں پڑھی، فضائل اعمال ہیں، فضائل صدقات ہیں، فضائل حج ہیں، اس کو پڑھ کے مجھے لگا کہ نہیں، بات تو ٹوٹلی کچھ اور ہے. یہ بھی حیاتی کے قائل ہیں، اور ان کے بزرگوں کے جو واقعات ہیں اور آپ علیہ السلام سے منسوب جو کرامات ہیں، اور ان کے روزہ مبارک پہ جا کے کسی کو آپ علیہ السلام کا ہاتھ نکلتا ہے اور روٹی پکڑاتا ہے اور کچھ کرتا ہے، یہ اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں، یہ بھی حیاتی کے قائل ہیں. لیکن چونکہ وہ کیموفلاج کیا ہوا ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن شروع میں میرا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ بہتر ہے. پھر بعد میں جب جیسے جیسے میں ان میں آگے جاتا گیا مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ بھی حیاتی قائل ہیں. اور وہ قائل اس لیے کہ ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ قائل ہیں، اور ان میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. وہ وقت آیا تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر میں وہ زندہ ہے. اچھا طارق صاحب، کوئی ایک واقعہ جس کو پڑھ کے یا سن کے آپ نے کہا نہیں یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، جس نے آپ کے ذہن کو جھنجھوڑا ہو، کہ آپ کو نظر آیا ہو کہ یہ بریلویوں سے ملتے جلتے عقائد ہیں، کوئی ایسا ایک واقعہ اگر آپ ہمیں بتائیں. اصل میں جو میرا واقعہ یہ یا جو میری یہ کنورٹ ہونا ہے کتاب و سنت کی طرف، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے اندر جو ایک وہ طلب تھی نا، میں یہ چاہتا تھا کہ میں نبی کا صحیح عمل اختیار کروں. مطلب میرے اندر یہ طلب تھی کہ میں ہر کام جو بھی کروں، یعنی کہ نماز کے اوپر ہی میں نے بہت ساری کتب جمع کی ہوئی تھی، میرے پاس بہت سارا ذخیرہ تھا. میں کہتا تھا ایک ایک عمل جو آپ علیہ السلام کا ہے نماز کی نسبت سے یا کوئی اور عمل، وہ اپناؤں. یہ شوق تھا، اور یہ شوق پھر مجھے اہل حدیث کی مسجد میں لے آیا. وہاں ایک تفسیر القرآن کورس کیا جا رہا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل حدیث ہوتے کون ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا. میں سمجھتا تھا یہ کوئی ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، گستاخ ہے، یہ ذہن ہمارے فیڈ کیا ہوا تھا. وہ جب میں نے وہاں داخلہ لیا اور میں نے جب وہ پہلے دن ہی مجھے پتہ چلا یہ اہل حدیث ہیں، تو مجھے بڑا وہ ہوا. میں نے کہا میں کس جگہ آ گیا، پھنس گیا ادھر. لیکن پھر شوق بھی تھا قرآن پاک سیکھنے کا. پھر میں نے بہرحال ادھر ایڈمیشن لے لیا، اور جب آ کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں نے ایڈمیشن لے لیا، انہوں نے کہا تم ایسے لوگوں کے پاس چلیں گے جو گستاخ ہیں، جو گمراہ ہیں، جو وہابی ہیں، اور جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہاں میں کنفیوز تھوڑا سا ہوا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں میں نے غلط جگہ داخلہ لے لیا، یہ کیا کیا. لیکن بہرحال میں جڑا رہا. میں نے کہا مجھے تو قرآن پاک سیکھنا ہے، وہ کوئی بھی سکھا دے مجھے. تو پھر یہ کلاس لینا اصل میں میرا کتاب و سنت پہ آنے کی طرف ایک فیکٹر، ایک اہم فیکٹر بنا. اور وہ 4 ماہ کی کلاس تھی. اس 4 ماہ میں پھر میں نے حد المقدور کوشش کی کہ ان کے جو ہے نا ان کے نظریے کے اوپر نہ ہوں، اور ان سے بحث بھی نہ کروں، کیونکہ مجھے میرے علماء نے کہا تھا ان سے بحث مت کرنا، کیونکہ بحث میں جو ہے نا بہت تیز ہوتے ہیں اور پھر یہ گمراہ کرنے میں زیادہ ماہر ہیں. اس لیے میں 4 ماہ ان سے اوائڈ نہیں کرتا رہا کہ ان سے بات نہ کروں. بلکہ پہلے دن مجھے یاد ہے میں نے کلاس میں اپنے ٹیچر سے کہا تھا کہ آپ نے مسلک پہ بات نہیں کرنی ہے، مسلک کے علاوہ ہر چیز پہ بات کریں. پھر میں وہاں اپنی جماعت کرایا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. میں کہتا یہ پتہ نہیں کیسی نماز پڑھتے ہیں، یہ ہاتھ کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ پاؤں سے پڑھتے ہیں. تو میں ان سے اوائڈ کرتا. میں کہتا یہ پڑھ لیں، پھر ہم اپنی بعد میں نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس کلاس میں کوئی 16 یا 17 حنفی دیوبندی ہوا کرتے تھے، باقی سارے یہ ہوا کرتے تھے. تو میں پھر کلاس کے بعد ان کو منع بھی کرتا تھا کہ خبردار ان کے پاس بیٹھنا مت، اور یہ سب ایسے کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں حدیث ہوتی کیا ہے. بلکہ میں کہا کرتا تھا کہ ان کو نہیں معلوم کہ حدیث ہوتی کیا ہے، نہ ضعیف کا پتہ ہے، نہ صحیح کا پتہ ہے، نہ موقوف کا پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ ہے. ہمارے امام اعظم جانتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہوتی ہے. اس طرح ان کو قائل کرتا رہتا تھا.